جی میرا یہ ایک سوال ہے، کیا نبی رسول کیا بد دعا دے سکتے اپنے قوم کو پر؟ سوال ہے کہ کیا نبی اور رسول اپنے قوم کے لیے بد دعا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات آئی نا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ کہاں پر؟ غزوہ احد کے موقع سے، کہ اللہ کیسے یہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ نے فوراً تنبیہ کی اور کہا کہ اے نبی، جو آج آپ کے لیے نا آپ کا جو دانت توڑے ہیں نا، کل آپ کے لیے اپنا گردن بھی کٹائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے اپنا گردن بھی کٹا لے، لیکن بعض مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی اور اللہ نے قبول بھی کیا۔ مثال کے طور پر وہ جو 70 صحابی کو دھوکہ دے کر کے دغا دے کر کے لے گیا تھا نا، جس میں سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بہت سارے اور دھوکہ دے کر کے سبوں کو شہید کر دیا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 1 ماہ تک بد دعا کی۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پر بد دعا کر دیتے ہیں اور روک نہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پر بد دعا کرنے کا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ فوراً روک دیتا ہے۔ جیسے یہ دونوں بات سے ثابت ہوئی، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی، بہت مجبوری، 950 سال تک سمجھائے تھے۔ سوچ لیجیے اب 950 سال تک، ارے اتنا، اب سوچ لیجیے ہم ایک آدمی کو سمجھاتے ہیں اگر کتنا ہمیں مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ نوح علیہ السلام 950 سال تک کتنی اسے مصیبت اٹھانی پڑی ہوگی۔ تو انسان ہی تو ہے، کیا کرتے آخر؟ دیکھا یہ لوگ سدھرنے والے ہیں نہیں۔ کہیں ایسا معاملہ آیا کہ یونس علیہ السلام اپنے قوم سے بھاگے، قوم سے بھاگ گئے نا، اللہ نے کہا کہ بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ مچھلی کے پیڑ میں ڈال دیا، پھر اٹھا کر کے آیا، پھر کہا ادھر ہی جاؤ تبلیغ کرو۔ بہت سارے ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ بھی کر دیتا ہے۔ کس طرح مطلب یہ اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب غیر مسلم تک وہ اس کا پاس توحید کا دعوت پہنچا، کتنا دور تک پہنچانا ضروری ہے، اور کب تک وہ مطلب وہ جو وارننگ جو ہے کب تک وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کا تھوڑا ہم کو تھوڑا کلیئر کر دیجیے۔ آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی جو ہم بتا سکیں، کیا بول؟ دیکھیے توحید کا دعوت دینا چاہیے نا، تو ایسا بھی تو دیکھیے جو غیر مسلم ہے وہ لوگ تک مطلب توحید پہنچا بھی نہیں ٹھیک سے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنا مذہب سمجھتا ہم ٹھیک ہے، جو اپنا مذہب میں سوچ رہا صحیح ہے، وہ شرک کو بھی نہیں جانتا، وہ بدعت کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کب تک یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں اس تک مطلب وہ اللہ کا جو اللہ بولتے ہیں نا قرآن میں کہ جب تک ہم تب تک اس کا عذاب نہیں دیں گے، تب تک جب تک اس کا کوئی وہ وارننگ کوئی اس کا پر وارننگ نہیں چلا جب تک ہم اس کا عذاب نہیں دیں گے، یار کیا آخرت کا جو آخرت تبھی اللہ عذاب دیں گے جو توحید کو ایک مانے گا نہیں۔ تو کیسے سمجھ میں آیا کہ اس کو توحید کا دعوت اس تک پہنچ گیا، کتنا دور تک دینا ضروری ہے، یہ بات پوچھ رہے ہیں آپ اپنی بساط تک، جتنا آپ کا بساط ہو، جتنا آپ کر سکتے ہو تبلیغ، جتنا آپ توحید کے بارے میں اسے بتا سکتے ہو، جہاں تک آپ کا رسوخ ہے وہاں تک آپ دعوت دیجیے۔ آپ ایک بات جانتے ہو اتنی بتائیے، 2 بات مت بتائیے، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک بات آپ جانتے ہو وہی بتائیے۔ توحید کے بارے میں آپ کو پاس جانکاری ہے، آپ اسے بتائیے کہ یہ چیز حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ بات تلائیے، اس کے اوپر تشدد نہیں برتی۔ آپ تشدد برتنے کی ذمہ داری آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے بساط کے اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ جائے گا، اس کا معاملہ ہوا ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے۔ اور پھر کہے گا آپ نہیں مانتے ہیں۔ میرا زبانی سے ایک ایسے سوال ہوا تھا، کہا یار نہیں مانتا پورے ہندوستان میں وہی کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوسرا آدمی کے پاس جاؤ، سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا اگلا ہفتے کا سوال ہے جو آپ نے یہ کہا تھا نا، وہ یہ عبداللہ ابن عمر نے یزید کے خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور مان لیا تھا۔ حضرت میں نے اس کو بڑی ہی گہرا اور گہرائی سے دیکھا، میں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد انہوں نے تسلیم کیا، جو بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، شہادت سے پہلے تک انہوں نے تحکیم قبول نہیں کیا تھا۔ میرا بھی ایمان کے اوپر میں سوال ہے جی۔ جس طرح امام شافعی کا قول ہے کہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے، اور امام مالک کا بھی قول ہے ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایک ہی سطح پہ رہتا ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں اور دلائل کے ساتھ؟ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے، 3 اماموں کا قول ہے کہ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ
نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, اپنے سطح پہ وہ رہتا ہے. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک انسان ہے, مجتہد ہیں, اور مجتہد کے لیے یہ چیز ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے اور اگر صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تو لہم اجران, ایسے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں, اور اگر صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا, وہ مسئلے میں غلطی کر گیا, تو 1 اجر ہے. ٹھیک ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ایمان اپنے سطح پر ہے, تو اس بنیاد پر اسے ہم کوئی چیز پر لاگو نہیں کر سکتے ہیں. فتویٰ یاد رکھیے گا آپ, اس لیے کہ 1 اجر کا مستحق وہ ہے, انہوں نے محنت کی, نہیں اپنے نتیجے پر پہنچے وہ. ٹھیک ہے. رہا ایمان گھٹنے اور بڑھنے کی, تو سورہ اعراف میں غالباً ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُ ایمانا, اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے مومنوں کے اوپر تو اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتا ہے. تو جس چیز میں زیادتی ہونے کی چھمتا موجود ہو, صلاحیت موجود ہو, اس کی فطرت ہے کم ہونے کی بھی. اس دلیل سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. ایک حدیث آتا ہے اس طریقے سے کہ ایک انسان جب کوئی مشکات کے اندر ہاں کئی ایک حدیثیں ہیں, لیکن یہ کہ ایک انسان کوئی غلط کام کرتا ہے, جب چوری کرتا ہے مثال کے طور پر, تو اس وقت ان کا ایمان نکل کر کے وہ چھتری کے مانند پھیل جاتا ہے, اور جب وہ اس کام سے وہ باز آ جاتا تو پھر ایمان داخل ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی. جی میرا سوال یہ ہے مطلب ایمان کا مزہ جو چکھتا ہے آدمی, تو اس کا کیا پہچان, ایمان کا جو کس نے مزہ چکھا اس کا کیا پہچان ہے اور کیا؟ ایک حدیث ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ذاق طعم الایمان, کہا کہ ایمان کا مزہ 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا, اور راضی باللہ, اور ربن, اللہ کی ذات پر راضی ہو جانا, ان کے رسولوں پر راضی ہو جانا. ٹھیک ہے. اور بالاسلام دیناً, اور اسلام کو جو ہے وہ. اب رہا مسئلہ چکھنے کا, کیسے پتہ چلے گا؟ ہم چینی لیتے ہیں زبان میں, میٹھا پن معلوم ہوتا ہے, نمک لیتے ہیں زبان میں, نمکین معلوم ہوتا ہے, تو زبان سے اسے چکھنے کا معنی نہیں ہے. بات غور کیجیے گا, ایک بات غور کیجیے, یہ جسم جو ہے نا, یہ وجود عنصری, یہ جسم, یہ اجزا, یہ جسمانی سے کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اس کو توانائی رکھنے کے لیے, مضبوط رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ غذا کی. کیا خیال ہے؟ غذا کی ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ ارے بھائی یقین مانو میرے اندر بہت کمزوری لگ رہا ہے, کیوں جانتے ہیں؟ میں سفر سے ابھی آ رہا ہوں, کل گیا تھا جمعہ ٹاٹا گیا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے, اور وہیں سے میں چلا اور یہاں پہنچا ہوں. دن میں کہیں کھانا نصیب نہیں ہوا مجھ کو, اتنی نکاحت مجھے محسوس ہو رہی ہے, میں کیا بولوں بہرحال. تو جسم کو مضبوطی دینے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب ہم غذا کھائیں گے تو زبان میں اس کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسی طریقے سے ایک مومن آدمی کو غذا محسوس ہوتا ہے, روحانی کو غذا محسوس ہوتا ہے ان کے ایمان میں. وہ نماز ادا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, جتنا وہ دین کا کام کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کو مزہ ملتا ہے. تو روحانی کو مزہ عبادت سے ملتا ہے, اور جسمانی کو مزہ غذا سے ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سمجھائی؟ تو روحانیت جتنا اگر چاہتے ہیں آپ مزہ لینے, تو اتنا ہی آپ اللہ کے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, آیت سجدہ کے اوپر میں ہے کہ آیت سجدہ کو سننے سے بھی کیا سجدہ کرنا پڑے گا, یا پڑھنے سے سجدہ کرنا پڑے گا؟ تو ایسی صورت میں آپ کو تو سجدہ کرنا ہی پڑے گا امام کے ساتھ. اور ایک منٹ, وہ کرنا ہی پڑے گا. اب رہا مسئلہ سننے کے حالت میں, جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی ہم سن رہے ہیں, تو کیا ہم سجدہ کریں؟ تو قرآن پڑھنے والے کا جو ثواب ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ثواب ہے. تو ہم اگر قرآن سن رہے ہیں, ہمیں ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ سننے والے کو بھی ثواب ہے. تو جب پڑھنے والے کے اوپر سجدہ لازم ہے, تو سننے والے کے اوپر تو بھی لازم ہوگا نا. اچھا, معذرت کے ساتھ, جی آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جہاں پر ہے ایمان لائے اور نماز ادا کیے, عبادت کیے, عمل صالح بولا, تو سب جگہ ہے کیا قرآن؟ ہاں, اکثر جگہوں پر آمنو کے ساتھ, اکثر جگہوں, کیونکہ سورہ توبہ میں ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, یہ ہے. تو اس کے اندر میں آمنو کے بعد میں وعملوا الصالحات نہیں ہے.
देखिए मिसाल के तौर पर किसी भी चीज, अच्छा और बात कर लीजिए आप। अच्छा, मैं सवाल मेरा कुछ और था। करें सवाल ये है कि इस दौर में हम लोग जो जी रहे हैं, मुसलमान कहीं के भी हो, तो हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं समझते हैं दीन के बारे में, इससे कहीं ज़्यादा इल्म अक़ल और रखते थे वो लोग। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह, हज़रत आप एक पॉइंट को टच कर रहे थे लेकिन निकल गए आप, यजीद के बारे में बोल करके, उसको आप तवील नहीं किए, ज़्यादा नहीं बोले आप। हज़रत माविया जिनके बारे में कहा जाता है कि कातिब कुरान भी थे, असहाबे रसूल थे। हज़रत अली करम अल्लाह जो बचपन से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। हज़रत आयशा भी बहुत उम्र उनके साथ गुजारी और सबसे ज़्यादा हदीस का रवायत जो है उन्हीं से है। तो क्या ऐसा वाक़या हो गया जो हुजूर के इंतकाल के बाद, दुनिया से वफ़ात करने के बाद, इन्होंने लश्कर लेकर के हज़रत अली के ख़िलाफ़ जंग में खड़ी हो गई। हज़रत अली करमल्लाह जो इतने जानकार थे वो भी लश्कर लेकर के दोनों तरफ मुसलमान, कुरान के जानने वाले, असहाबे रसूल भी थे उनके साथ में, कारियों का भी दस्ता था और 7-8 हज़ार मुसलमान शहीद हो गए। फिर उसके बाद हज़रत अली दूसरे असहाबे रसूल जो ज़्यादा कुरान को समझते थे, कातिब कुरान भी थे, उनके ऊपर में भी उन्होंने फौज कसी कर दिया। करीबन 40,000 कहीं कहा जाता, कहीं आता 30,000 मुसलमान शहीद हुए। ये एक वाक़या हुआ। 1 महीना तक मामला तय नहीं हुआ, सुलहनामा साइन हुआ। हज़रत अली एक तरफ थे, सुलहनामा में साइन किया हज़रत इमाम हसन, उन्होंने भी सुलहनामा में साइन किया। हज़रत अली के कत्ल होने के बाद में हज़रत माविया 60,000 का लश्कर लेकर के हज़रत इमाम हसन के ऊपर में, और वो जंग हुई। जंग में बाद में फिर हज़रत इमाम हसन ने भी विड्रॉ कर लिया अपने आप को, कुछ मुसलमान वहाँ भी मारे गए। क्या वाक़या, क्या मामला, आज मुसलमान आपस में बटा हुआ है। हुजूर के इंतकाल के बाद, दुनिया से वफ़ात करने के बाद ये क्या हो गया। ये लोग सब कुरान को जानने वाले, समझने वाले, दीन को समझने वाले, तकवा वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, बल्कि खारजी लोग पर चढ़ाई से पहले हज़रत अली अपने लड़के को बोले कि जाओ देख कर क्या, और नदी को उस पार वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आगे देखते थे वो लोग तहज्जुद भी पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते। 12,000 खारजी को हज़रत अली के लश्कर के हाथों वो लोग अपना जान दे दिए। दोनों मुसलमान थे और ये खारजी लोग हज़रत माविया के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिए थे, हज़रत अली को मदद किए थे इन लोगों ने। क्या हो गया आज मुसलमान तकसीम, बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। सब जानकार लोग, क्या जरा रोशनी डालिए तो। देखिए ये एक इन्होंने, मेरे भाई ने मेरे भाई ने जो है समझिए एक दर्द का इजहार किया है। ये सवाल नहीं किए, दर्द का इजहार किए हैं। ये सवाल इसे नहीं कहते। सवाल मुख्तसर होता है और उस पर सवालिया निशान लगता है, लेकिन इन्होंने सवालिया निशान नहीं लगाया, बल्कि इन्होंने एक दर्द की वजाहत की। जाहिर सी बात है, मोमिन क्या बोला, ईमान घटता और बढ़ता है। जब कोई बात सुनने में आती है ना तो लरज़ उठता है, बिल्कुल यकीनी इस बात का। मैं पहली बात तो इनकी यह है कि कुरान में आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबिल्लाह, और इसी मुनासबत से इन्होंने ये बात कही है जो अभी इन्होंने वाक़या पूरा जो तज़किरा किया, इसी मुनासबत से ये बात इन्होंने कही है। बहरहाल तो अक्सरियत और अक़लियत देखा जाता है कुरान करीम में। अक्सर जगहों पर आमनु अमलु सालिहात है, इक्का दुक्का जगह पर आमनु है। तो बहरहाल उसके मुनासबत से वह हाजरू व जाहदू वो भी अमल में दाखिल है। हाँ वो भी उसके अंदर, जी जी वही चीज़ बता रहा हूँ, वो भी उसी के अंदर दाखिल है। अमल है सारे, हाजर वजह तो ये सब उसी के अंदर दाखिल है। अब रहा मसला इस चीज़ के बारे में कि जिन्होंने एक दर्द का इजहार किया। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आज से 2 हफ्ता कबल ये तमाम वाक़यात को बिलतसलसल 2 हफ्ते में लगभग 1.5 घंटा या 1 घंटे का प्रोग्राम हर हफ्ते का हुआ, और मैंने बड़ी भी तफसील इसको नुक्ता ब नुक्ता मैंने बयान करने की कोशिश की कि ये वाक़या कैसे रोनमा हुआ, कैसे हुआ, किस तारीख को हुआ, बहवाला मैंने कोशिश किया बताने की, और कौन लोग इसमें शामिल हुए, कौन लोग गुमराह हुए। अब फिर अगर मैं उसको छेड़ूँ और उतना बताऊँ फिर इतने मुझे टाइम देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये ऐसा हो तो फिर इंशाल्लाह हम, आप कहिए, इसको मैं ड्रॉ करके और फिर आइंदा हफ्ता से उसी को फिर दोहराना शुरू कर दूँ, ताकि सारी बात फिर आ जाए। हम उतनी बात फिर बता ही नहीं पाएंगे अभी हम, और थोड़ी सी अगर हम बात बताएंगे तो आपको समझना है। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ, ये फ़िरका बंदी जो बढ़ चुका है ना, ये फ़िरका बंदी जो मुनक़सिम हो चुका है, इसमें खारिजियों का इस्लाम दुश्मनी, मैंने बोला ना अभी, यहूदियों ने किस तरीके से इस मुसलमानों को किधर फेर दिया है, तो इन लोगों का ज़बरदस्त रूल और हाथ रहा है ताकि इस्लाम को किसी भी तरीके से मस्ख़ किया जाए, इस्लाम को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए हर तरह से ये, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिकीन पैदा हुए। आप सोच लीजिए, अगर मुनाफिकीन पैदा ना होते तो मस्जिद ज़रार बनने की सूरत इख्तियार न करता।
سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد ضرار جو بنی نا، اس کا مقصد ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے وہی مسجد ضرار کو توڑوا دیا۔ اب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو منافقین اور جو خارجین پیدا ہوئے تو وہی کا تو آنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے زبردست کام کیا اور انہی لوگوں کے بنیاد پر یہ سارے معاملات ہوئے۔ مسلمانوں کے دو گھروں میں جو اتنا بڑا جنگ ہوا، اور اس کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ایک پیشنگوئی کی تھی حضرت حسن کے بارے میں کہ دو مسلمان گھروں کے درمیان یہ صلح کرا دیں گے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سن 41 ہجری سے 41 ہجری میں وہ یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات انہیں یاد آئی کہ بچپنے کی، اور انہوں نے صلح کرا دی۔ مسلمانوں میں کوئی اختلاف سن 41 سے لے کر کے سن 60 تک پھر کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر ایک معاملہ زبردست ہوا جس میں خارجی کا زبردست ہاتھ ہے اور شیعوں کوفیوں کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ یہ سارے معاملات ہم بتا چکے ہیں 2 ہفتہ قبل۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے المزید اللہ آپ کو اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے جی، وہ اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے چوری کر رہا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، ایک چھتری کے مانند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زنا کر رہا ہے، چاہے زنا بالجبر ہو یا پھر کسی بھی سے زنا کر رہا ہے، تو اس حالات میں تو ایمان تو باہر آ جاتا ہے، اور اسی حالات میں اگر اس کا موت آ جائے کافر ہو کے مرے گا تو کفریہ موت جی، ہوگا۔ کفریہ موت ہوگی، اس لیے کہ ایمان نکل چکا ہے اور اس حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اگرچہ اس وہ لیے کہ ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ٹھیک ہے، اے ایمان والو نہ مرو مگر مسلمان ہو کے، یعنی تمہیں جب بھی موت آئے تو مسلمان کی حالت میں موت آئے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں سے اللہ نے خطاب فرمایا اے ایمان والو، ٹھیک ہے، تمہیں جب بھی موت آئے تو مسلمان کی حالت میں موت آئے۔ تو جب ایمان والے مخاطب ہیں تو پھر مسلمان کی حالت میں موت ہونے کا کیا مطلب؟ یہی معنی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، مومن، اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو جب غلط کام کر رہے ہیں تو ایمان اس کے دل سے نکل گیا نا، اور اس حالت میں اگر وہ مارا گیا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ٹھیک ہے، یہی فرمایا کہ تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، یعنی ایمان تمہارا دل سے نہ نکلا رہے۔ اس میں تو وہ شرط بھی لاگو تو سرے سے ہی خارج ہو جا رہا ہے کہ اس نے شرک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ تو خارج ہی ہو جا رہا ہے۔ ہو جا رہا ہے نا خارج، ہاں، کفر کے حالت میں نہ مرے گا۔ کفر کیا ہے؟ بات غور کیجیے۔ ہاں۔ اب رہا مطلب جناب الجبر کیا، ہاں، بندے کے حقوق میں انہوں نے رکن اندازی کی، جناب الجبر نہیں کیا، صلاح مشورہ سے ہوا مثال کے طور پر، تو بھی اس نے اللہ کے فرمان کو توڑا ہے۔ بات غور کیجیے گا، ٹھیک ہے، اللہ کے فرمان کو توڑا ہے، تو وہ شرک نہیں کیا لیکن اللہ کے فرمان کو توڑا نا۔ اب ان کا جو سزا ہے وہ بھوگتے گا، اس کے بعد اللہ کی مرضی چاہے تو اسے جنت میں دینا، چاہے تو مرضی اللہ کی ہے، کفر کی حالت میں مرے گا۔ جی، تو اس میں اس کو تو ایمان والا رہے گا ہی نہیں، تو اس میں پھر اللہ کی مرضی بولا نا، وہ حقوق العباد میں اگر یہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں جو درس ہوا ہے، درس کا مین مقطع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور عبادت کے میں وہ شرک شامل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو نہیں لے گا۔ شرط رکھتا ہے کہ وہ هو المؤمن، اس کے ایمان شرط ہے، ایمان ویسا ہونا چاہیے، وسعیھا یعنی ویسے ہی کوشش کرے گا جس طرح ایک ایمان کے ساتھ میں اس کا کوشش کرنا چاہیے۔ درس کا مین مدعا یہ تھا، اور ڈیفینیشن انہوں نے دیا ہے جو ایمان کے معاملے میں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا کہنے کا وہ جو حالت کفر کی حالت مرے گا، مطلب یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ کافر مرے گا، کفر کی حالت مرنا اور کافر ہونا الگ الگ فرق ہے۔ جیسے حضور شرط ہے کہ سوال ہے، اس طرح 6 جزو ہے ایمان کا، پہلا جزو ہے اللہ پر ایمان لانا، کیا صرف اللہ پر ایمان لانا ہی کافی ہے؟ مگر میں نے علماء کا تشریح میں میں نے پڑھا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ربوبیت میں شریک نہیں کرنے ہوگا، اس کا اسماء و صفات میں شریک نہیں کرنے ہوگا، اور اس کی عبادات میں شریک نہیں کرنا ہوگا۔ ایسا ہو تو کفار مکہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تو کیا اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب صرف اللہ پر ایمان رکھنا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہم شرک کو نہیں کرتے کیونکہ جا کے بابا سے مانگتے ہیں تو اس کو اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے، اللہ پر ایمان ہے میرا۔ پوری تقریر میں، پورے واعظ میں اسی بات کی وضاحت کی گئی کہ کسی بھی معاملے میں اگر آدمی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ
عقید تو ربوبیت ہو ولویت ہو اسماء صفات ہو سب کا تو میں نے تذکرہ کیا، پھر آیتیں پڑھ پڑھ کے بتایا، سب اسی میں تو داخل ہے۔ یہ میں نے کیا صرف اللہ کے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، زبان سے اقرار کر لینے والا تو قرآن پڑھتا ہے یہودی بھی ہم سے زیادہ قرآن ریسرچ کرتا ہے وہ، تو کیا وہ مومن ہو گیا ہے؟ نہیں۔ وہ سایہ کا جو لفظ ہے نا وہ سارا اتنا زبردست وہ ہے، غور کیجئے گا اس پر تو سمجھ آئے گا انشاءاللہ، پورے محیط ہے، وہ شرط ہے مومن کا، اس میں کوشش تو وہ بھی کر رہا ہے۔